السلام علیکم بچوں، میں آپ کی ٹیچر اسکول UPS میں پورا کلاس 8 سبجیکٹ اردو۔ بچوں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جابر بن حیان، پیج نمبر ہے 48۔ بچوں یہ T1 ہمارا سٹارٹ ہے۔ آج ہم اس کا ایک حصہ پڑھ چکے ہیں، ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے 49، آپ بک پر دیکھ سکتے ہو۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگلانا شروع کیا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ جابر بن حیان کے بارے میں، جو ایک کیا تھا؟ کیمیا گر تھا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ بھٹی ہو گیا بڑا چولہا۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری پہلے زمانے میں سونا چاندی بنانے والے کے لیے یہ بات مخصوص تھی۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اسی طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت کا بغداد کا خلیفہ تھا، جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ کس نے؟ ہارون رشید نے۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، خلیفہ نے اسے نام و اکرام سے نوازا۔ کس کو؟ جابر بن حیان کو۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا، کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ طریقے قاعدے کی جمع ہے قواعد۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دو میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دو کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل کیا کہتے ہیں؟ سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بچوں اس کو پھر سے پڑھنا اچھی طرح، اور جو میں نے انڈر لائن ورڈ کی ان کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا۔ اللہ حافظ۔